کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس؟ انویڈیا کمپنی امریکہ کی گئی ہے، کلیبوریشن کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں۔ ایک ایسی ذہانت کا لیول آ رہا ہے ان میں جو ہم نے نہیں سکھائی۔ پاکستان میں ماشاءاللہ بہت بڑے نظارے ہیں، بہت بڑے ڈرامے ہیں، ہم ابھی تک خیرات پہ ہیں۔ قرضے ادا کرنا تو دور کی بات ہے، قرضوں کی قسطیں نہیں دے پاتے۔ قرآن نے یا ہر مذہب نے سکھایا وہ تو یہاں کی بہتری اور پھر بعد میں آخرت۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرۃ حسنتاً۔ پیارے دوستو، السلام علیکم، تسلیمات، آداب۔ آج پھر میں ایک موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جو اس لیے ضروری ہے کہ شاید بہت سے ہمارے لوگوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو آگاہی نہ ہو، یا ممکن ہے کہ ہو تو پوری نہ ہو۔ ایک آج کی دنیا کی بہت نئی ٹیکنالوجیز میں سے جو سب سے زیادہ جس کا پرامس بھی ہے اور خطرناک بھی جسے کہا جا رہا ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس میں یہ آج کی تازہ خبر چونکہ اس سے تعلق ہے، کل ویسے آج نہیں کل ہوئی بات، اس کا تعلق ہے جو انڈیا میں انویڈیا کمپنی امریکہ کی گئی ہے، اس کے جو سربراہ لوگ گئے ہیں بھارت میں وہاں کے ایکسپرٹس کے ساتھ بات چیت کرنے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ ایک کلیبوریشن کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہم سب کو شاید توجہ نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ ہمارے پاکستان کے اپنے جو بڑے ڈرامے ہیں جو اس وقت اسمبلیوں میں ہو رہے ہیں، جو سیاست کے میدان میں، وہی ہمیں ادھر ادھر وہ کہتے ہیں نا کہ تیرے جلووں سے آنکھ نہیں ہٹتی، نظارے ہم کیا دیکھیں، تو وہ ہم تو شاید اس لیے بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا کیونکہ ہمارے اپنے پاکستان میں ماشاءاللہ بہت بڑے نظارے ہیں، بہت بڑے ڈرامے ہیں خوبصورت، جس سے توجہ ہی نہیں ہٹتی۔ تو لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ تھوڑی توجہ کرنے سے فائدہ ہو کہ بھارت نے پچھلے کچھ عرصے میں جو جس تیزی سے اپنی نشو و نما میں کام کیا ہے، اب جس کے نتیجے میں اب ہم جانتے ہیں کہ چاند پر وہ اس ٹیم میں شامل ہو گیا ہے جو ملکوں کی جو ایک کمیونٹی آف نیشنز جو چاند پہ جا کے اپنا حصہ مانگ رہے ہیں۔ پہلے تو امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان چاند کی ملکیت پر بحث تھی، پھر چائنا شامل ہو گیا، پھر اب انڈیا شامل ہو گیا ہے، جس نے آج پرسوں مودی نے جو دیا ہے 4 بندے بھیجے ہیں، جو اسپیس مشن جو چاند پر انسان کا قدم، جو پہلے تو امریکہ نے کیا تھا، لیکن اب یہ ایک ایفرٹ ہو رہی ہے قوموں کی کہ ہم ہیومن بینگز بھی وہاں، انسان بھی وہاں جائیں، اور وہاں پہ اس میں جو بہت بڑی مستقبل کی کچھ ٹیکنالوجیز کا دار و مدار شاید چاند پر اسٹیشن بنانے سے ہے۔ تو وہ اسٹیشن بنانے کا ایک جو ارادہ ہے، جو بہت بڑا مشن ہے، اس میں انڈیا بھی شامل ہو گیا ہے۔ گرچہ ہم نے انڈیا کے ساتھ وہ مقابلہ رکھا ہوا ہے کہ ہم انڈیا ہمارا بہت بڑا دشمن ہے اور انڈیا سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے، یقیناً ہم کر بھی رہے ہیں، اور جس میں ہم ابھی تک ہم نے ایک میدان یعنی نیوکلیئر ویپن کے میدان میں ہم نے مقابلہ کیا ہے، لیکن جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے فائدے ہونے تھے وہ شاید ہم نے نہیں اٹھائے۔ تو نیوکلیئر ٹیکنالوجی آنے کے بعد تو بہت کچھ سائنس کے اور کام بڑھتے ہیں، اور قومیں اب تک جو بھی نیوکلیئر ہوئی ہیں قومیں، انہوں نے بہت کچھ اور بھی ٹیکنالوجی سیکھی ہیں، کیونکہ اس سے راکٹ سائنس بھی آتی ہے، اس میں میٹیریل سائنسز آتی ہیں، اس میں جو کمپیوٹر سائنسز ہیں، جو میتھ کا بہت بڑا اور فزکس کا بہت بڑا اس میں وہ میدان ہے جس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ اس میں جب تک ایکسل نہ کریں، آگے نہ بڑھیں، تو وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا صحیح جو ملکیت ہے وہ ہماری نہیں ہوتی۔ بات ملکیت کی ہے نا، آپ نے بنا تو لیا، ممکن ہے کہ نقل کی ہو، ممکن ہے کچھ قوموں سے فائدہ بھی حاصل ہوا ہو، لیکن
ملکیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو جانتے ہیں، بنا سکتے ہیں، اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اس کے جو بھی لوازمات ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے پھر ہمیں نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہی پر نہیں رہ جانا ہوتا، بلکہ نیوکلیئر جو میٹیریل سائنسز ہیں، جو کمپیوٹر انجینئرنگ، کمپیوٹر کی فیلڈ ہے، پھر اس میں ایسٹرو فزکس ہے. کیونکہ آپ کا جو راکٹ ہے، اگر کسی ملک پہ جا کے آپ نے نیوکلیئر بم پھینکنا ہے تو اس کے لیے وہ جو میزائلز ہیں وہ ان کی ایک خاص ٹیکنالوجی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ خلا میں بہت اونچا جا کے تو پھر وہ اس ملک پر گرتا ہے. تو یہ ساری چیزوں سے ہم نے کوئی استفادہ نہیں کیا. انڈیا نے اس میں بہت کام کیا ہے، اور گرچہ ہم نے مقابلہ رکھا ہوا ہے تو اس میں لیکن ہم اس پہ کام نہیں کر رہے. اب مختلف قومیں آگے بڑھ رہی ہیں. جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ یہ کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ترقی ہوئی، انڈیا آلریڈی کمپیوٹر سائنسز میں دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں ہے، میتھ میں بھی اور ایسٹرو فزکس میں. اب آپ نے دیکھا کہ چاند پہ انہوں نے جو اتارا، ان کا جو پروب گیا، وہ راکٹ، اپنا جہاز جسے بھی آپ اسے کہیں، یعنی وہ ان کا اس پہ وہ لینڈنگ انہوں نے کی، اور اس کے بعد اب وہ بھیج رہے ہیں ہیومن مشن. تو مقصد یہ کہنے کا کہ جو یہ سارا کام ہے اس میں اصل بات یہ ہے کہ جدید سائنسز میں جو ترقی ہوئی ہے اس وجہ سے انڈیا اس بعد میں کامیاب ہوا ہے. اب انڈیا کی جو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کام ہے وہ اتنا زیادہ آگے جا چکا ہے کہ وہ دنیا کی موسٹ ایڈوانسڈ قوموں کے ساتھ باقاعدہ اس ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں. انہیں گنا جاتا ہے کہ دنیا کے لیڈرز جو ہیں اس میں کمپیوٹر سائنسز میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، مطلب پہلے تو یہ تھا نا آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس سے بڑھ کے بات اب آگے گئی تو جو روباٹس جسے ہم کہتے ہیں. تو کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس؟ ابھی آپ نے جہاں سے میں نے بات کی وہ بنیادی خبر تو یہ ہے کہ انویڈیا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بہت بڑا جس کا مقام ہے، جس کا جو سب سے بڑی کمپنیوں میں شاید دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو وہ آئے ہیں کولیبوریشن کرنے. وہ چائنا نہیں گئے، وہ انڈیا آئے ہیں. تو اب یہ جو ایک ہے کولیبوریشن، اس میں مجبوری کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دو قومیں دیکھتی ہیں کہ کہاں سستا پڑے گا اور کہاں بہترین یعنی انفراسٹرکچر جسے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں کام کرنے والے، سب سے بڑا انفراسٹرکچر تو ہیومن ریسورس ہوتا ہے نا، اس کے بعد آتی ہیں باتیں. بندہ آپ نے جس نے کام کرنا ہے، جس نے آگے چیزیں بنانی ہیں، وہ مطلب انفراسٹرکچر میں اگر سڑکیں ہیں، انڈسٹریز ہیں، آپ کے اسٹیل ملز کے پروجیکٹ ہیں، یا آپ کے ریلوے لائنز ہیں، یا آپ کی ملک میں سڑکوں کے جال بچھے ہیں، وہ تو بنانے تو انسان نے ہے نا. تو سب سے پہلے تو انسان ہے جسے ہم کہتے ہیں ریسورس، یعنی کسی ملک کی جو سب سے قیمتی وراثت یا قیمتی جائیداد ہے وہ اس کا انسان ہے. تو انسان کتنا ترقی یافتہ ہے، انسان کتنا علم سے بہرہ ہوا ہے، کون سی چیزیں وہ جانتا ہے، وہ کر سکتا ہے، کیا پروڈیوس کرے گا، اس سے اگر کام لینا چاہیں تو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. تو جب دنیا کی لیٹسٹ سائنسز آتی ہیں تو اس میں لوگ آتے ہیں اس ملک کی طرف جہاں پہ ان کی اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں کام کرنے والے موجود ہوں، جو انہیں سستے بھی ہوں اور ایفیشینٹ بھی ہوں، اور ان کو اس میں جیسے کہتے ہیں وارے میں آنا. تو وہاں سب سے زیادہ اب انڈیا میں ٹیکنالوجی جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں، خاص طور پہ یہ کمپیوٹر سائنسز اور فزکس میں بھی اب وہ تو اور آپ کو شاید پتہ نہ ہو، بہت لوگوں کو نہیں پتہ کہ میڈیکل سائنس میں یعنی میڈیسن کی پروڈکشن میں بھی انڈیا دنیا کے لیڈرز میں ہے. بہت سارے ملک انڈیا سے دوائیوں کا جو را مٹیریل ہے، جو جسے ہم کہتے ہیں جنیرک مٹیریل،
وہ انڈیا سے خریدا جاتا ہے، انڈیا بناتا ہے. تو اب انڈیا میں وہ آئے ہیں کہ یہ کلیبوریشن کر کے ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس میں ہم دنیا کو لیڈ کریں، تو مل کے کریں. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کیا؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے ہیومن مائنڈ کی کاپی کر کے تو آپ وہ چیزیں بنا رہے ہیں جو ہیومن مائنڈ کی طرح کام کرے. اس میں بہت بڑا خطرناک لمحہ وہ آیا جب ایسے روباٹ بن گئے جو کہ آپس میں دو یا چار روباٹ آپس میں رابطہ جب کر رہے ہیں یا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو ان کی کمیونیکیشن میں سائنسدانوں نے دیکھا کہ وہ تو بعض ایسی بھی ایسے پروسیس بھی انٹیلیجنس کے ایسے پروسیس بھی نظر آ رہے ہیں ان کے کام میں کہ جو ہم نے ان کو نہیں سکھائے. جب آپ نے ہیومن مائنڈ نے وہ بنایا آرٹیفیشیل ایک باوا ایک انسٹرومنٹ ایک روبوٹ کام کرنے کے لیے کہ وہ انسانوں کی جگہ وہ کام کرے لوہے کا، تو اس میں تو بہت پاسبلٹیز تھیں. مثلا یہاں تک تھا کہ جنگ میں انسانوں کی بجائے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بنائی ہوئی مشینیں ہیں جو بالکل انسانوں کی طرح جنگ میں لڑیں، تو لیکن ہوں وہ مثلا فولاد کے بنے ہوئے اسٹرکچر، تو وہ تو اس کا مقابلہ تو اینمی فورسز نہیں کر سکیں گی. تو اس کے اوپر بھی کام ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے. لیکن جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جو زندگی کے نارمل پرامن زندگی کے کام کرنے والے روبوٹ تھے ان میں یہ آثار نظر آئے کہ وہ تو انسان کے سکھائے ہوئے پروگرام سے زیادہ وہ کرنے میں صلاحیت ان میں پیدا ہو رہی ہے. یعنی ایک ایسی ذہانت کا لیول آ رہا ہے ان میں جو ہم نے نہیں سکھائی. تو یہ بات اتنی خطرناک تھی. اس پر بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت سارے ڈیبیٹس ہو رہے ہیں، بہت ساری قوموں کی ہائیسٹ لیڈرشپ میں وہ اس کے اوپر غور ہوا ہے کہ اس کو ہم اجازت دے سکتے ہیں. اگر یہ اس طرح کی انٹیلیجنس ہم نے بنا دی تو عین ممکن ہے کہ وہ کل کو وہ آزاد ہو جائے ہم سے، اور وہ جو میٹیریل کے بے جان جو ہم تو فوڈ پہ ڈپینڈ کرنے والے اور گرو کرنے والے بدن ہیں انسان، اور انسانی دماغ تو ایج کے ساتھ ختم بھی بوڑھا ہو جاتا، پرانا ہو جاتا، مر بھی جاتے ہیں ہم. تو یہ جو بنائیں گے ہم روبوٹ، یہ تو ان کی تو عمر بھی ہم سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ میٹیریل ہے. اور پھر اگر یہ ذہین ہم سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو دے ول رول اس. ہمارے پاس تو ان کو ڈیفینڈ اپنے آپ کو کرنے کا طریقہ نہیں رہے گا. خیر اس میں کئی ابھی باتیں ہیں، یہ بہت لمبی بحث ہے، مگر یہ اپنی جگہ ہے کہ یہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا اور سب سے پراسپیرٹی پیدا کرنے والا ایک میدان ہے جس میں جو قومیں اس پہ آگے بڑھی ہیں وہ ان کے ہاں ان کی جو ویلتھ پروڈیوس کرنے کی صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے. انڈیا چونکہ ایک صدیوں سے بہت بڑی آبادی والا لیکن غربت کے حساب سے بھی بہت بڑا غریب ملک تھا، کیونکہ اس کی بہت بڑی آبادی بنیادی سہولتوں سے محروم تھی اور ابھی بھی ہے. تو ان کی جو تیزی سے ترقی ہوئی ہے ورلڈ سے، دنیا سے وہ مال کمانے کی صلاحیت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں ہم نہیں حاصل کر سکے. ہم ابھی تک خیرات پہ ہیں، مدد پہ ہیں. ہم اپنے قرضے ادا کرنا تو دور کی بات ہے، قرضوں کی قسطیں نہیں دے پاتے، اس کے اوپر سود ادا نہیں کرنے کی صلاحیت پیدا رہ گئی ہماری. تو قومیں ترقی کرنے کی کوشش کر رہی کہ ان کی کمائی اتنی ہو کہ وہ اپنی نسلوں کو زندگی کی وہ سہولتیں دے سکیں جو ہیومن مائنڈ مانگتا ہے، انسان مانگتا ہے. اب یہ بڑا ایک پرابلم ہے ہم جس کے اوپر توجہ نہیں دیتے کہ انسان کو آپ روک نہیں سکتے امنگ سے. کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ جی آخرت بڑی بات ہے، آخرت کمانی ہم نے، لیکن ہم گمراہی کی یہ بات کرتے ہیں. اصل میں تو جو قرآن نے یا ہر مذہب نے سکھایا وہ تو یہاں کی بہتری اور پھر بعد میں آخرت، کیونکہ آخرت تو بعد میں آتی ہے نا، پہلے تو یہ زندگی ہے. اس زندگی میں اگر آپ وہ جو ہم نے ہماری دعا بھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ
وفی الآخرۃ حسنۃ. دیکھیں نا، جو آخرت کی حسنت، جو بہتری ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ ہم نے مانگی پہلی خوبصورتی کے بعد. یعنی یہاں پہ ہمیں دے. اور اسلام نے اپنی ترقی کے بعد اپنے عرب لوگ عوام کو دنیا کی بہترین خوشحالی دی. دے کانکرڈ دی ورلڈ. انہوں نے دنیا کی ہر نعمت پہ جا کے ان کی دسترس ہوئی. اور پھر آخرت کی بعد میں اب بات آتی ہے. اب ہم نے یہ نہیں کیا. ہمارے ہاں وہ ہم اس بات پہ بھی ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا کرنا ہے اتنی خوشحالی کو، مطلب کیا ضرورت ہوتی ہے، لوگ بچوں کو سکھائیں کہ وہ اتنی خوشحالی نہ مانگے. مگر نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں جو کچھ اویلیبل ہو جاتا ہے نا، اس کو ہر شخص حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کو روک نہیں سکتے، اس کی امنگ کو. آپ کیسے لوگوں کو ڈنڈے سے کیسے کہو گے کہ نہیں تم دیکھیں نا. یا تو ایک جو ورکر ہے غریب سا، اس نے بھی ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے، تو آپ کیسے روکو گے لوگوں کو کہ وہ یہ چیزیں نہ مانگیں؟ تو اس کے لیے تو پیسے بھی چاہیے. تو پھر پیسے اکٹھے کرنے کے لیے آپ نے تو اپنی وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ اور کیا کچھ بیہودہ ہمارے خواب تھے، تو وہ تو نہیں ہو سکتے پورے. آپ کے ہماری اولادوں کے مستقبل کے لیے یہی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک لوگ پہنچ گئے ہیں، اور جو کمپیوٹر سائنسز میں جو بے پناہ ترقی ہوئی ہے. ہم تو ڈیم نہیں بنائے. ہم نے تو کمال ہے ہمارا کہ ہم چھوٹی چھوٹی وہ باتیں جو قدیم زمانوں سے لوگ پانی جمع کرنے کے طریقے بناتے تھے، ہم تو اس پہ بھی توجہ نہیں دی. تو بہرحال اب یہ جو خبر ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پڑوسی ملک اتنا آگے جا رہا ہے، اور سعودی عرب اپنے شہر آباد کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے نئے شہروں میں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک اپنے عوام کو لے جائیں، اور اپنی تیل کی بہت بڑی طاقت سے وہ ماڈرن سائنسز میں آئیں. وہ سارے آثار بتاتے ہیں کہ قومیں ان میدانوں میں قدم رکھ رہی ہیں جن میں ہم نے ابھی خواب بھی نہیں دیکھا. کیونکہ ہمارے لوگ تو ابھی اسمبلیوں میں ایک دوسرے کو جوتے اور لوٹے مار رہے ہیں، اور ہمارا یہ جو شغل ہے یہ ہمیں اس طرح سے بدھو اور بیہودہ بنا رہا ہے کہ ہماری ساری بحثیں اس پہ ہیں. ہم ریاست مدینہ بنانے کے ڈرامے لوگوں کو بتاتے ہیں، جو کہ کبھی بھی ہونے والی بات نہیں. اور ہمارے عوام کا اور ہمارے خواص کا ذہن اتنا کند ہو چکا، اتنا لمیٹڈ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ بھئی یہ جو خواب آپ ہمیں دکھاتے ہو یہ تو ورکیبل نہیں ہے، ہمیں اصل بات بتاؤ جو کرنے والے کام ہے وہ. تو پھر دین ہماری ساتھ ایک قوت رہے گا، لیکن دین ہمیں اس سے نہیں روکتا کہ ہم علم حاصل کریں، تو اس کے اوپر ہمیں کرنے دو. مگر یہ ایک بحث ہے جو میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو لوگ ویورز ہیں، میری بات سننے والے ہمارے دوست، وہ یہ بات پھیلائیں اور ہمیں موقع دیں کہ ہم ان باتوں پہ آپ کا اور اپنا ذہن ایجیٹیٹ کریں، اور اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو اس کی طرف راغب کریں. آج کے لیے یہ مہربانی.